چلیں آج بات کرتے ہیں تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی جن کے دل کی ایک تبدیلی، ایک ڈرامائی تبدیلی نے ایک نئی بنتی ہوئی کمیونٹی پر اتنے گہرے اثرات ڈالے کہ تاریخ کا رخ ہی بدل گیا۔ اچھا، تو یہ ساری بات چیت جو ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہے ڈاکٹر علی محمد السلابی کی کتاب عمر ابن الخطاب، ان کی زندگی اور زمانہ۔ یہ کتاب ان کی زندگی کی گہرائیوں میں ہمیں لے جاتی ہے۔ شروعات ہی ایک بہت گہری بات سے کرتے ہیں جو خود عمر ابن خطاب نے کہی تھی۔ اسلام کے بندھن ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے جب ایسی نسل آئے گی جو جاہلیت کو نہیں جانتی ہوگی۔ یعنی یہ کال نہ صرف ان کی زبردست دور اندیشی کو دکھاتا ہے بلکہ ایک دور سے دوسرے میں تبدیلی کے پورے خیال کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو چلیں کہانی کے اس حصے میں چلتے ہیں جہاں عمر تبدیلی کی علامت نہیں بلکہ اس کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ وہ مکہ کے پرانے رسم و رواج کے ایک مضبوط محافظ تھے اور اسلام کے نئے پیغام کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ اور دیکھیں، وہ کوئی عام مخالف نہیں تھے، وہ مکہ کی ایک بہت با اثر شخصیت تھے، ایک امیر اور عزت دار تاجر، قریش قبیلے کے سفیر اور ایک مشہور اور طاقتور پہلوان۔ ان کی سختی اور طاقت کا ہر کوئی قائل تھا۔ یہی چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں شروع کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا دیا تھا۔ اور یہ مخالفت صرف باتوں تک نہیں تھی، وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ ان کی شدت کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے، جب انہوں نے ایک کنیز کو صرف اس کے ایمان کی وجہ سے اتنا مارا کہ مارتے مارتے وہ خود تھک گئے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، ایک ایسا واقعہ جس نے عمر کے پورے نظریے کو، ان کی پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی دن میں ہو رہا ہے۔ عمر غصے سے تلوار اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن راستے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، غصے میں اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور جب بہن بچانے آتی ہیں تو انہیں بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنی بہن کے خون کو دیکھ کر ان کا سارا غصہ پچھتاوے میں بدل جاتا ہے۔ تب وہ کہتے ہیں کہ لاؤ مجھے دکھاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ذرا سوچیں اس لمحے کے بارے میں۔ غسل کرنے کے بعد وہ مقدس صحیفہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ایک خاموش لمحہ تھا جہاں ایک سخت دل انسان پہلی بار اللہ کے کلام کا سامنا کرنے جا رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے وہ الفاظ پڑھے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ قرآن کی یہ آیت، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ سیدھا اور ڈو ٹوک پیغام تھا اور اس نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ بس اس ایک لمحے کے بعد عمر وہی عمر نہیں رہے۔ ایک ڈرامائی تبدیلی، جو کل تک سب سے بڑا دشمن تھا اب سب سے بڑا محافظ بننے والا تھا۔ ان کی زبردست طاقت اور اثر و رسوخ اب ایک بالکل نئے مقصد کے لیے وقف ہو گیا۔ اور یہ تبدیلی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، اس کا اثر فوراً نظر آنے لگا۔ آپ فرق دیکھیں، عمر کے آنے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ عمر کے آنے کے بعد وہ کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ جہاں ہر وقت خوف کا ماحول تھا، وہاں اب حفاظت کا احساس تھا۔ اسلام کی دعوت جو پہلے نجی تھی، اب عوامی ہو گئی۔ اور ان کے اپنے الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اب کیا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں؟ تو پھر ہم چھپیں کیوں؟ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جس عقیدے کو وہ کبھی مٹانا چاہتے تھے، اب اسے دنیا کے سامنے لانے کا وقت آ گیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ تبدیلی ہوئی، اور پھر ایک اور واقعہ ہے جو ان کے اس نئے کردار کو بالکل واضح کر دیتا ہے، اور وہ ہے مکہ سے مدینہ کی ہجرت۔ جہاں دوسرے مسلمان خاموشی سے چھپ کر ہجرت کر رہے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہیں عمر نے کھلے عام سب کے سامنے قریش کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا، جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کے بچے یتیم ہو یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے آ کر ملے۔ کیا زبردست اور بے خوف اعلان تھا یہ! تو یہ جو ہجرت کا انداز تھا نا، یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عمر اپنے ساتھ کیسی تبدیلی لائے تھے۔ ان کا اسلام قبول کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس نے مسلم کمیونٹی کی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اور اس تبدیلی کا ایک ٹھوس ثبوت یہ نمبر ہے، 40۔ اب یہ 40 کا عدد اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ عمر کے اسلام لانے کے بعد پہلی بار 40 مسلمان مرد تھے جو کھلے عام اپنے ایمان کا اعلان کر سکتے تھے۔ یہ اس چھوٹی سی کمزور سمجھی جانے والی کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود کی گواہی سنتے ہیں،
जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। वो कहते हैं, जब उमर मुसलमान हुए तो हमें फ़ख्र का एहसास हुआ। जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने मुशरिकीन से मुकाबला किया, यहाँ तक कि उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। तब हमने खुलेआम नमाज पढ़ी और काबा का तवाफ किया। इन अल्फाज से इस खुशी और ताकत का एहसास होता है जो उमर अपने साथ लाए थे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। उमर की कहानी एक तारीखी वाकया तो है, लेकिन ये एक आलमगीर सच्चाई की तरफ भी इशारा करती है। सवाल यह है कि कैसे एक इंसान के दिल की तब्दीली एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरी तहरीक का रुख बदल सकती है।